میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا خرچہ کیوں نہیں بڑھایا؟ آقائے کریم نے ان کو فراوانی کیوں نہیں دی؟ اس کی حکمتیں تو حضور خود جانتے ہیں، ان کی عطا سے ان کے غلام جانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اگر رسول پاک کے گھر میں روزانہ کھانا پکتا، حضور کی بیویوں کو اچھے سے اچھے زیورات مل جاتے، حضور کی بیویوں کو اچھے سے اچھے کپڑے مل جاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کو تانا دیتی، دیکھا جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول تو اپنی ازواج پر اتنی کشادگی کرتے تھے اور آپ ہم پر کشادگی نہیں کرتے، آپ تنگ دستی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے ساری طاقت و قوت کے باوجود بھی اپنی ازواج کو قناعت کا جو ہے وہ شعور عطا کر کے، قناعت کا ذوق عطا کر کے، گویا کہ تمام مومنین کی غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ اللہ، تاکہ اگر کوئی غربت کی چکی میں پسے اور غربت کی چکی میں پسنے کی وجہ سے اس کے گھر میں اچھا کھانا نہ ہو، اس کی بیویوں کو اچھے زیورات نہ ہو، اس کی بیویوں کو اچھا لباس نہ ہو، تو کل کے وہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے گھر میں یہ ہے تو کیا ہوا، ہمارے گھر میں تو بعد میں ہے۔ ہم سے پہلے تو اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی کیفیت دیکھیں۔ ہمارے گھر بھی تو اونچے ہیں، حضور کا گھر تو اتنا اونچا تھا کہ ایک انسان ہاتھ اٹھاتا تو اس کا ہاتھ رسول اللہ کے گھر کے چھت پر لگ جایا کرتا تھا۔ حضور کے گھر کا رقبہ اتنا چھوٹا تھا کہ ام المومنین میرے آقا علیہ السلام کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور حضور علیہ السلام گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو سرکار علیہ السلام کو سجدے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، تو اللہ کے حبیب جب قیام میں جاتے ام المومنین اپنے پیر پھیلا دیا کرتی تھی، اور جب میرے آقا علیہ السلام سجدہ کرنا چاہتے تو ام المومنین کے پیر کو ہاتھ لگاتے، وہ اپنا پیر سمیٹ لیتی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ اب یہاں رک کر میں پوری خواتین اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، اچھے مکان کا تانا دے کر اپنے شوہروں کو لون لینے پہ مجبور کرنے والی عورتیں، زیورات کی لاکت کا تانا دے کر اپنے شوہروں کو تنگ کرنے والی عورتیں، ذرا قاسم نعمت کے گھر کا منظر دیکھیں۔ تھوڑی دیر یہاں سے بھاؤ نگر کے اس میدان سے اٹھ کر تصورات کی دنیا میں اس کاشان نبوت کی طرف چلے جس سے کعبہ افضل نہیں ہو سکتا، جس سے عرش افضل نہیں ہو سکتا، جس سے جنت افضل نہیں ہو سکتی۔ کس در کی بات ہو رہی ہے؟ کس گھر کی بات ہو رہی ہے جس گھر کے پاس آنے سے پہلے جبریل رک جاتا ہے، اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے؟ سید الملائکہ جہاں آ کر اپنے پروں کو سمیٹ لے، جہاں ہوائیں بھی ادب سے داخل ہو، جبریل اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، ملک الموت اجازت کے بغیر جہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ جس چوکھٹ پر بڑے بڑے تاجدار اور منعم اپنی تاجوں کو سمیٹ کر اپنے تاج کو اتار کر کج کلا سر جھکا کر آتے ہیں، اس نبی کے گھر کا منظر تو دیکھیں۔ آج اچھے مکان میں رہنے کی لالچ کی بنیاد پر عورتیں حلال و حرام کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکی ہیں۔ شوہر کو کہتی دیکھو اس کا کتنا بڑا بنگلہ ہے، اپنی تو یہ کٹیا مرغے کا دربہ ہے، کب تک اس میں زندگی گزاریں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حرام محل، حرام کی رقم سے محل میں رہنے سے بہتر تھا کہ چھوٹی سی کٹیا حلال کے ساتھ ہم اس میں رہ لیتے۔ سوچو تو صحیح، قاسم نعمت کے گھر کا تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ، کون رسول جس کی خاطر کونین بنے، جس کی اور اس رسول کے گھر اتنا بڑا کہ ہاتھ اٹھائے تو چھت پر ہاتھ لگے، اور گھر کا رقبہ اتنا بڑا کہ اس گھر میں اللہ کے رسول کو سجدے کے لیے جگہ تک نہیں۔ اس گھر کا رقبے کا اندازہ تو کرو، پڑھے لکھے لوگوں، عورتیں بھی پڑھی لکھی ہیں، اس گھر کے رقبے کا، اس کے طول و عرض کا، اس کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ تو کرو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج کی زوجہ مطہرہ سوئی ہوئی ہے اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ حضور قیام اور رکوع میں ہوتے ہیں تو وہ پیر پھیلا لیتی ہے، اور جب میرے آقا سجدے میں جاتے ہیں
تو ان کو ہاتھ کا اشارہ کر دیں، وہ پیر سمیٹ لیتی اور پھر اللہ کے رسول سجدہ کرتی۔ کبھی شکایت سنی آپ نے ام المومنین سے؟ یہ جو بات ام المومنین نے بتائی حضور کی حیات میں نہیں بتائی، ام المومنین نے یہ بات حضور کی حیات میں نہیں بتائی، حضور کے وصال کے بعد بتایا کہ حضور کے گھر کا یہ حال تھا۔ جتنی حضور کے گھریلو کیفیت بتائی، ایک بار ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو کسی نے دعوت پر مدعو کیا، آپ کھانے کے لیے گئی تو کیا دیکھا کہ پورا دسترخوان کھانوں سے بھرا ہوا۔ ام المومنین نے یہ کیا ہے؟ ام المومنین کہتی یہ کیا ہے؟ میزبان نے کہا حضور آپ کے لیے کھانے کا انتظام۔ فرمایا نہ، میں نے رسول اللہ کا دسترخوان کبھی ایسا نہیں دیکھا، میرے نبی کے دسترخوان پر تو کبھی 2 قسم کے کھانے جمع نہیں ہوئے، کبھی سالن ہوتا تھا، کبھی کبھی اور اکثر حالت یہ تھی کہ سرکہ ہوتا تھا، اور کبھی تو سرکہ بھی نہیں ہوتا تھا، پانی میں سوکھی روٹی ڈبا کر اللہ کا نبی جو ہے وہ اس پر اپنا گزارا کر لیا کرتا تھا۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہ قوم صرف اپنی خواہشات کی وجہ سے حرام کی طرف جا رہی ہے۔ زیورات چاہیے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اچھا مکان چاہیے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اللہ اکبر، اچھی غذائیں چاہیے۔ وہ فیملی ہر اتوار کو سنڈے کو پارک میں گھومنے جاتی، ہزاروں روپے خرچ کر کے، ہم بھی جائیں گے، ہمارے بچوں کو بھی لے جانا پڑے گا، چاہے آپ کو حرام کرنا پڑے، چاہے کچھ کرنا پڑے، لیکن ہماری خواہشات پوری کرنی ہوگی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سن لو، یہ دنیا کی رنگریلیاں چند دن کی ہے، چند لمحے کی ہے، چند ساعتوں کی ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی لذتیں بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کی خواہشات بھی ختم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت بھری زندگی تو دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی قناعت بھری زندگی تو دیکھو۔ آؤ حضور کی قناعت والی زندگی کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ آج بچوں کی خواہشات بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو اتنے روپیے لے کر جاتے ہیں گھر سے کہ اتنے میں کسی غریب کا ایک پورے دن کا خرچہ نکل سکتا ہے۔ ماں باپ ان کو دے دیتے ہیں، اور یاد رکھنا یہ محبت نہیں ہے۔ زیادہ پیسے اپنی اولاد کو دینا یہ ان کے لیے زہر قاتل ہے، بگاڑنے کے برابر ہے۔ اس لیے کہ جب اخراجات جیب میں زیادہ ہوں گے تو پھر ان کو نئی نئی خواہشات پیدا ہوگی۔ ہمارے اسلاف نے اپنی اولاد کو ہونے کے باوجود بھی بہت محدود طریقے سے ان کی تربیت کی کہ ان کو رقم محدود دیتے تھے، چھوٹی سی رقم دیتے تھے، دولت ہونے کے باوجود بھی فاقہ کشی کی ان کو عادت ڈالتے تھے، نرم گدے ہونے کے باوجود بھی زمین پر سخت بستر پہ ان کو لٹاتے تھے۔ آئیے حضور کی قناعت والی زندگی مجھے یاد آ گئی، کاش کہ میری بہنیں اس قناعت والی زندگی کا تھوڑا سا تصور کر لیں۔